ہم وہی کہیں گے جو ہمارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کرو ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اندھا یہ کہے کہ سورج نہیں موجود ہے، دنیا میں سورج نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے اندھے پن کا قصور ہے کہ وہ سورج کو دیکھ نہیں پاتا، تو اس میں سورج کو جو ہے مشکوک نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عقل کا اندھا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا شخص قرآن کریم کو مشکوک کہے تو اس میں قرآن پاک مشکوک نہیں ہو جائے گا اس کے کہنے سے، بلکہ یہ اس کے اندر وہ عقل مندی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ سکے، تو اس میں غلطی اس کی ہے، قرآن پاک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کسی کے شک کرنے سے قرآن پاک کبھی بھی مشکوک نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی جو نفع ہے وہ صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر قرآن پاک کا جو نفع حاصل کرنا ہے وہ صرف پرہیزگار لوگ، متقی اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر ھدی للمتقین فرمایا گیا، یعنی یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ یعنی نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک سے بچانا، کبیرہ گناہوں سے بچانا، تو ان چیزوں سے جو ہے بچنے کا نام جو ہے تقوی ہے۔ بے حیائی کے کاموں سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یعنی تو اس جگہ نہ جا جہاں تیرے رب نے جانے سے تجھے منع کیا ہے۔ شراب کے اڈوں پہ جانے سے منع کیا، جوا کے اڈوں پر جانے سے منع کیا، چوری کرنے سے منع کیا، غیبت کرنے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، گالی گلوچ کرنے سے منع کیا، کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا،
تو تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک مسلمان جب ان تمام برائیوں سے بچ جائے اور ان جگہوں پر جانے سے باز آ جائے جن جگہوں پر جانے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث کریمہ میں تقویٰ حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب دلائی گئی اور بکثرت اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، یعنی تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، اسلام پر، ایمان پر، عقائد اہل سنت پر تمہیں موت آنی چاہیے، ایسا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، جھوٹ مت بولو، گناہ نہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری جس نے کی اس نے بڑی کامیابی پائی ہے۔ دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بیگ میلز بنا لیا، بلڈنگ بنا لی، بڑی بڑی کوٹیاں بنا لی، جب وہ مرے گا تو ایک قبر کے کھڈے میں ہی جانا ہے، جب مرے گا تو پھر ایک چھوٹی سی جگہ اسے ملنی ہے قبرستان کے اندر، نہ یہ بلڈنگ ساتھ میں آنے والے ہیں، نہ مال و دولت ساتھ میں آنے والے ہیں، نہ ہی دنیا کی کوئی چیز ساتھ میں آنے والی ہے۔ کفن کا کپڑا ساتھ میں آئے گا، نامہ اعمال ساتھ میں آئیں گے، بس اور کوئی چیز ساتھ میں نہیں آئے گی۔ کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہے کہ اس جیب کے اندر بھی پیسہ رکھ کے ایک مردے کو دفن کیا جائے گا، کوئی چیز ساتھ میں نہیں آئے گی۔ تو کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور رسول اللہ کی فرما برداری کی اس نے بڑی کامیابی پائی ہے۔ کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ان سے بچا جائے، جو کام ہمیں کرنے کے حکم دیے وہ کام کرنے چاہیے، جن چیزوں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے باز رہنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ چیزیں کرنی چاہیے۔ یعنی جو بندہ سنت پہ عمل کرے، حدیث پاک پہ عمل کرے، قرآن پہ عمل کرے، اللہ کے فرامین پر عمل کرے، نمازوں کی پابندی کرے، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ اور جب وہ کامیاب ہے تو انشاءاللہ قبر میں وہ جائے گا تو وہ مفلس اور غریب ہو کر نہیں بلکہ ایمان کی دولت ساتھ میں لے کر جائے گا۔ دنیا کی دولت تو یہی رہ جائے گی، لیکن ایمان کی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت انشاءاللہ وہ قبر میں ساتھ میں لے کے جائے گا۔ قبر میں ساتھ میں ہے تو حشر میں ساتھ میں رہے گی، جب حشر میں بھی ایمان کی دولت ساتھ میں ہے تو انشاءاللہ ٹھکانہ جنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تقوی کے متعلق کل بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ یہ آیت کریمہ ہدی للمتقین کے متعلق
کل آپ نے سماعت کی کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ علماء کرام نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی الگ ہے، خاص لوگوں کا الگ ہے۔ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، اور پھر جو درمیانی لوگ ہیں ان کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، ممنوعات سے رکنا ہے۔ اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ سے غافل کرے، ہر ایسی چیز سے باز آ جائے، ہر ایسی چیز کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں، یعنی 7 قسم کے لوگ متقی ہوتے ہیں، ان میں الگ الگ مراتب ہیں۔ ایک تقوی یہ ہے کہ کفر سے بچنا، یعنی ایمان لے آنا۔ دوسرا یہ کہ بد مذہبی سے بچنا، بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے، باطل فرقے والوں سے بچنا۔ تیسرا یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ چوتھا یہ کہ صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ پانچواں یہ کہ شبہات سے پرہیز کرنا، یعنی جن کے بارے میں حرام اور حلال ہونے کے بارے میں بھی شک ہو ان سے بھی بچنا ہے۔ چھٹا یہ کہ نفسانی خواہشات سے بچنا ہے۔ ساتواں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا ہے، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، یعنی وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے لے کر مفلحون تک جو 3 آیات ہیں، یہ مخلص مومنین کے بارے میں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کفار ہیں، کافروں کے بارے میں۔ اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں۔ منافقین وہ ہیں جو اندر سے یعنی باطن سے کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں انہیں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کا قائم ہونا ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، جنت اور جہنم وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قیامت کا دن ہم نے نہیں دیکھا، لیکن قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح حساب و کتاب کے دن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر ہم سب کا ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان اور غیب کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے، تو اس کے متعلق چند باتیں آپ سن لیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں اور غیب کیا ہے؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں۔ کسی ایک ضرورت دینی کا انکار بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا الگ سے
جو ہے ذکر کیا جاتا ہے. جیسے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز اور صدقہ کا ذکر الگ طور پہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر ایمان کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد الگ سے ذکر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرنے کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا الگ سے ذکر ہوا. تو جب الگ سے ذکر ہوا تو پتہ چلا کہ ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے. پھر اس میں غیب کا بھی ذکر ہوا. غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس یعنی دیکھنے، چھونے، سننے وغیرہ سے عقلی طور پر بھی جو ہے اسے معلوم نہ کر سکیں. غیب وہ ہوتا ہے جیسے کل کیا ہونے والا ہے وہ غیب ہے، ہمیں معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے. اور قیامت کا دن کون سی سن میں کون سے دن قائم ہونے والا ہے، قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کا علم ہمیں نہیں ہے. صرف قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور قیامت قریب ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں. غیب کی دو قسمیں ہیں. ایک غیب وہ ہے جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یعنی علم غیب وہ جو کسی نے دیا نہیں ہے، اللہ کا خود کا اپنا ہے، اسے علم غیب ذاتی کہتے ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے کہ علم غیب ذاتی جو ہے یہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کے لیے خاص ہے جس کے حاصل ہونے پر. اور دوسرا علم غیب وہ ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے. اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے. یعنی بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا. تو یہاں علم غیب ذاتی مراد نہیں ہے بلکہ علم غیب عطائی ہے کہ وہ علم غیب جو اللہ نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے. جیسے قیامت کا علم ہے کہ قیامت سے پہلے یہ واقعات ہوں گے، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ ساری چیزیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا ہے اور حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ علم غیب عطائی ہے. تو قرآن پاک کی جن آیات میں اور احادیث پاک میں جہاں جہاں علم غیب کا ثبوت ملتا ہے وہاں علم غیب ذاتی مراد نہیں ہوتا ہے، وہاں علم غیب عطائی مراد ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو علم غیب ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، وہ اللہ کے دینے سے ہوتا ہے. اور اللہ کا جو علم غیب ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا خود کا اپنا ہے. تو علم غیب ذاتی اگر کوئی کسی مخلوق کے لیے مانے گا تو وہ کفر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والا ہو جائے گا. تو علم غیب ذاتی ہم حضور کے لیے نہیں مانتے بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی مخلوق کے لیے ایک ذرے کا علم غیب بھی اگر کسی نے مانا تو یہ قطعی کفر ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام، اولیاء کرام اور اپنے مقربین نیک صالحین بندوں پر جو ہے غیب کے دروازے کھولتا ہے. جیسے قرآن و حدیث میں بہت ساری اس پر آیات اور دلائل موجود ہیں. اس موضوع پر جو ہے مزید آیت کریمہ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ بیان کیا جائے گا. بس آپ علم غیب کے متعلق صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جو علم غیب حضور کے لیے ہم مانتے ہیں یا کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے مانتے ہیں وہاں علم غیب وہ ہے کہ وہ علم غیب عطائی ہے. اور جو علم غیب اللہ تعالیٰ کا ہے وہ علم غیب ذاتی ہے. علم غیب ذاتی مخلوق کے لیے ماننا کفر ہے اور علم غیب عطائی یا اللہ کے لیے ماننا کفر ہے. علم غیب عطائی جو ہوتا ہے وہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور علم غیب ذاتی جو ہوتا ہے وہ کسی نے اللہ کو عطا نہیں کیا. اللہ کو کون عطا کرے گا؟ اللہ سب کا رب ہے.
اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا خالق مالک، سب کا جو ہے پیدا فرمانے والا، سب کو طاقت دینے والا، قوت دینے والا، علم دینے والا، یہ اللہ ہے۔ تو اللہ سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اس آیت کریمہ کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق کیا ہیں؟ ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ ہو جائے، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں وہ محو ہو جائے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اب اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ نماز کے اندر وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ نماز کے اندر ایک بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں غیر اللہ کا خیال دل سے نکال کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور یہی نماز پڑھنے کا صحیح حق ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل کو بیان کیا گیا، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان بے نمازی لوگوں کی مذمت بھی قرآن میں اور حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مزید اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے سے مراد یہی ہے کہ نماز کو جو ہے بالکل شریعت نے جس طرح ہمیں حکم دیا اسی حکم کے مطابق پڑھی جائے۔ شریعت کے مطابق جو نماز پڑھی جائے گی پھر وہ نماز قبول بھی ہوگی، اور وہ نماز جو ہے ہمیں برائیوں سے بچائے گی، بے حیائی کے کاموں سے بچائے گی۔ اور جو نماز شریعت کے مطابق نہیں پڑھی جائے گی، اپنی طبیعت کے مطابق پڑھی جائے گی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے شرائط ہیں، کون سا کام کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو بندہ اپنے حساب سے نماز پڑھے گا، اور جب بندہ اپنے حساب سے نماز پڑھے گا تو وہ نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی ہے۔
تو ایسی نماز پڑھیں جو نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یہ تو نماز پڑھنے کا ظاہری طریقہ ہو گیا۔ اور ایک نماز کے باطنی حقوق ہیں۔ باطنی حقوق کیا ہیں؟ باطنی حقوق یہ ہیں کہ نماز پڑھتے وقت جو ہے دل کے اندر غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ دنیا کے وسوسے اور دنیا کے خیالات نماز پڑھنے سے پہلے ہی ہمیں جو ہے دور کر دینے چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، دنیاوی وسوسے آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ بہت سارے لوگ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ کیا کریں، جب نماز پڑھتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے پر مکھیاں بھی آ کر بیٹھتی ہیں، تو کیا مکھیوں کے آنے سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم مکھیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور جو بھی جانور وغیرہ ایذا پہنچانے والے جانور، ایذا پہنچانے والی چیزیں ہیں، انہیں ہم دور کر دیتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، تو ان خیالات کے آنے کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ان خیالات کو دور کرنا ہے۔ اور خیالات کو دور کرنے کا طریقہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ جو حدیث جبرائیل ہے میں نے بیان کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ جو ہے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کیسے پڑھے، عبادت کیسے کرے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جو عبادت کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا وہ یہ کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اس وقت جو ہے اسے اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب ہمارے لیے تو یہ خیال پیدا کرنا ناممکن ہے کہ ہم یہ کیسے خیال پیدا کریں، ہم تو عام بندے ہیں، گنہگار ہیں۔ یہ تو خاص لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہے یہ خیال پیدا کر سکتے ہیں کہ نماز میں، عبادت میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جو ہے خواب کے اندر، نیند میں جو ہے اللہ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پھر جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ خیال پیدا نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، تو یہ خیال پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کا دیکھنا تو ایسا ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ کبھی غافل ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ہمارے چیزوں سے جو ہے کبھی جو ہے غفلت برتتا ہے، نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور نماز شروع کرے یا کوئی بھی عبادت کرے تو اس کے اندر اس خیال کو ضرور پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں اور یہ تصور پیدا کریں، یہ خیال لائیں کہ ہم جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو بھی جب بھی خیال آئے دنیا کا تو آپ نماز کے اندر ہی یہ خیال پیدا کر لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو انشاءاللہ دنیا کے خیالات نکل جائیں گے، دنیا کے وسوسے نکل جائیں گے۔ تو عبادت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ جب نماز قائم کرتے ہیں تو ان کے نماز قائم کرنے کا جو ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ نماز کی سنتیں اور مستحبات، واجبات اور فرائض اور سارے مسائل کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور باطنی طور پر وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور بغیر دکھاوا کے، بغیر شوبازی کے، بغیر ریاکاری کے، بغیر نام و نمود کے اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، بلکہ اس لیے نماز پڑھیں کہ میرا رب راضی ہو جائے اور یہ رب کا حکم ہے، اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو بغیر دکھاوے کے، بغیر شوبازی کے، خشوع و خضوع کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ دنیاوی خیالات بھی دور ہو جائیں گے، اور ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے۔ اور ایسی نماز کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن